अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। खित्ते में बड़ी तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं, दो डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं। यूएई और इजराइल ने तो हाथ मिला लिया। मैं बड़े साल से कह रहा था कि ये होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल था कि सऊदी अरेबिया करेगा पहले। बहरहाल चैलेंज इसने भी कर लिया, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दी सऊदी अरेबिया के ऊपर, और सऊदी अरेबिया ने बड़ा एहतजाज किया और जनरल बाजवा को बुला लिया वहां पे। इस वक्त जनरल गुलाम मुस्तफा मेरे साथ है। जनरल साहब, मुझे ये तो बताइएगा कि जनरल बाजवा से सऊदीया में डिस्कस क्या होगा? देखो, दो चीजें हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, और इसके बाद जो वो सऊदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन नीजर रिएक्शन है एमबीएस का, जिससे उसने पाकिस्तान से खैर पैसे उसने पहले मांग लिए थे और तेल पाकिस्तान इसने ले नहीं रहा था, तो अब उसने जो नीजर रिएक्शन उसने दिखाया है उसका कोई ना कोई फॉलो तो होना है। और उसका ख्याल ये था कि यही पुराना पाकिस्तान है, लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान भी अपने पोजीशन समझ रहा है और अपना वजन थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहा है पाकिस्तान के। हमारा भी अल्लाह ताला ने एक खास वजन अता फरमाया हमें, और हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि जरा से किसी धमकी से हम घबरा जाएंगे। गए तो है, हमारे चीफ जा रहे हैं, मेरे ख्याल 16 को जा रहे हैं, और बातचीत जो होगी वो अभी मेरे ख्याल इवन कील पर होगी। वो जो हमें ये डर रहता है कि हमारे बंदे वापस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कहां से ले आएंगे बंदे? और उनको देखिए, हमें जो चीज बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना जो हरमैन शरीफ है, उसके लिए तो पाकिस्तान का कोई दुनिया का मुसलमान अपनी जान देने से दरेक नहीं करेगा, लेकिन हाउस ऑफ सऊद के साथ खड़े होना या इस किस्म की जो वो चालाकियां कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो अब पाकिस्तान भी समझता है कि भाई ऐसे शख्स को जिसने इस खित्ते में स्टेबिलिटी को, जो अच्छी बड़ी स्टेबिलिटी थी यहाँ पे खित्ते में, यमन पे शुरू हुआ और कतर के साथ जो उन्होंने किया, उसके बाद इसलिए पाकिस्तान अभी इतना मेरा ख्याल घबराएगा नहीं, और पाकिस्तान उनसे उस लहजे में बात कर सकता है जो उसको समझ आएगी। सऊदी अरेबिया को अगर किसी और जगह से मदद मिल सकती, सऊदी अरेबिया को अगर किसी और जगह से सब कुछ हो सकता, तो सऊदी अरेबिया शायद पाकिस्तान को बहुत पहले डिच कर देता, लेकिन वो पाकिस्तान को डिश करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान ये बात मेरा ख्याल है फाइनली समझ गया है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बयान था, कम अज कम मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इस किस्म के मामला को ओपन में लाना चाहिए नहीं था, लेकिन जो मामला लिया है ओपन में, तो वो कोई ऐसे ऑफ द कफ या सडनली कोई ऐसे गुस्से में आकर स्टेटमेंट नहीं दी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। ये मैं सोचा समझा है कि ये बयान था और उसका इफेक्ट हुआ है, और उसका इफेक्ट मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हाथ में होगा इंशाल्लाह। तो जनरल साहब, मेरे ये बताइएगा कि चंद दिन पहले आपकी मुलाकात हुई रिटायर्ड ऑफिसर्स की जनरल बाजवा से, जनरल रईस शरीफ स्पेशली सऊदी अरेबिया से आए थे वहां पे, उस मुलाकात में भी कोई डिस्कस हुई इस तरह की बातें? नहीं, उसमें जनरली देखिए पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उसमें बातचीत हुई, जो हमारी सोच समझ थी उसके मुताबिक हमने जो राय दे सकते थे हमारे लोगों ने दी, लेकिन ये स्पेसिफिकली कोई ऐसे खास इंसिडेंट सामने नहीं आए। जनरली बात ये हुई कि अरब ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, और यहीं तक बात थी, उससे आगे तफसील बात। तो जनरल साहब, मुझे एक बात बताएं, बड़ा दो टोक सवाल है कि जब बाहर आदमी वहां पे नौकरी करने को तैयार होता है, वो जनरल रहील वहां पे यहाँ छोड़ती फौरन नौकरी करने चले गए, वो हमारी इज्जत कैसे करेंगे? देखिए, यही हमारी कमजोरी रही है। मुझे याद है, मैं कतर में डेपुटेशन पे था, तो जनरल ज़ियाउल हक तशरीफ लाए थे वहां पे। उन्होंने एक बड़ी पते की बात की थी। उन्होंने कहा, देखिए अरबों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, जब तक आप बराबरी के लेवल पे डील करेंगे उनके साथ तो ठीक रहेगा, लेकिन जिस दिन आपने उनकी कमजोरी, अपने आप की कमजोरी को पकड़ा दी, या आपने कोई आप सामने डिमांड रख दिया, आपने अपनी कोई रिक्वेस्ट कर दी उनसे, उसके बाद से वो आपकी इज्जत खत्म कर देंगे और वो आपको गुलामों की तरह ट्रीट करेंगे। और हमारा जनरली यही सूरत हाल रही है हमारी। ठीक है, नौकरी पैसा हमारी जरूरत है, और उनको भी हमारे मैन पावर की जरूरत है, तो उससे ज्यादा अगर हम ये समझते हैं कि हम उनके गुलाम होकर रह गए, या वो समझते हैं कि भाई हमें वो गुलामों की तरह ट्रीट करते रहेंगे और हम ये सलूक बर्दाश्त करते रहेंगे, मेरा ख्याल है ये भी उनकी नासमझी है। और अब आमतौर पर ये बात अच्छी तरह समझते हैं इस किस्म की चीजें, चूंकि कबायली उनका एक तर्ज जिंदगी है, उन मामलों को समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमारे लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को वहां पे जाके जो हमारा, क्योंकि हमारे वर्कर्स गए हैं, अनपढ़ लोग थे बेचारे, उनका जो जिस तरीके से रवैया था,
وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن نیشنل لیول پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اب یہ بتانا پڑے گا کہ ہم رفیق نہیں ہیں. وہ ہمیں رفیق کہتے ہیں، ہمیں وہ دوست نہیں کہتے. مجھے یہ اپنا یاسر عرفات کی وہ بات بھی یاد ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یو آر بردرز، جب ہماری بات ہو رہی تھی، لیکن انڈیا از آور فرینڈ. بہرحال تو بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ فلسطین یا فلسطینیوں نے تو کبھی کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی، تو ہم ان کے لیے کیوں اتنا دکھی رہتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا پہلے دن سے ہی ایک لاشعور میں ایک بات سما گئی ہے کہ ہم امہ کی ہم بات، جس طرح قائد ملت اس کے اپنے شاعر ملت نے جو بات کی تھی، وہ ہمارے ذہن میں ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو دنیا کی جو ریالٹیز ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ دنیا میں لوگ اپنے ملکوں کے لیے پہلے، وہ اپنی قوم ہے، اپنا ملک ہے، اربوں کے لیے عرب پہلے ہے، اور ان کے لیے پاکستان معنی نہیں رکھتا. ان کے لیے مسلمان ہونا شاید تیسری چوتھی پانچویں اس میں پرائرٹی میں آتا ہے. ان کے لیے چونکہ مفادات ہیں ان کے، وہ زیادہ ان کو عزیز ہیں اور ہونے بھی چاہیے. مجھے اس میں وہ جو کر رہے ہیں مجھے اس میں کوئی گلا نہیں ہے. مجھے صرف گلا یہ کہ ہمیں اپنا جو پاکستان کے مفادات ہے ہمیں اس کی نگہداشت کے لیے آگے کھڑے ہونا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بہت پہلے ڈائیلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے تھا اسرائیل سے. جنرل مشرف کے ٹائم پہ تو کوشش بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد نہیں ہوئی. اب یہاں پہ خواہ مخواہ کی ایک مخالفت رہتی ہے ہر قسم کے ڈائیلاگ پہ. یا تو لڑ لو بھائی، جھگڑ کے لے لو اگر لے سکتے ہو، نہیں لے سکتے تو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. اب کل یو اے ای نے یہ پہل کر دی ہے تو سڈنلی آپ کا جو کلیم تھا امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کا، تو وہ اب اس کو ڈیمپن تو ہو گیا نا، بیک فٹ پہ تو ہو گیا نا. وہ دیکھیے، امہ کا تو کبھی کانسیپٹ وہ ایز سچ بات ٹھیک ہوتی تھی، لیکن وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایز امہ ہم نے کبھی کس مسئلے کو ڈیل نہیں کیا. ایک وقت تھا جب ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فلسطین کے مسئلے میں بات کی، شاہ فیصل کا وقت تھا، یہ کچھ ایسا. اس کے بعد اس سے پہلے اس مسئلے میں بات نہیں ہوئی. اب بھی دیکھیے، پاکستان کے جو اسرائیل سے تعلقات ہیں اس میں ایک بہت بڑی میجر چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ الٹا لڑ جائے پاکستان. اسرائیل یعنی جو زائنسٹ ہیں، جوئش زائنسٹ ہیں، یا جو برہمن زائنسٹ ہیں، یا جو کرسچن زائنسٹ ہیں، وہ پاکستان کو ایز پاکستان کبھی تسلیم نہیں کریں گے. تو ہم نے بھی نہیں کیا اسرائیل کو. بات یہ کہ جیسا آپ کرنے کو تیار ہوں گے آپ ان کو بھی کروا لیں گے. نہیں، وہ نہیں ہوگا. میرا اپنا خیال یہ ہے، دیکھیے ہم تو خیال کی بات کر رہے ہیں نا. پاکستان کا ایک وجود ہے اور پاکستان کی ایک جو ریزن ہے پاکستان کے ہونے کا یہاں پہ، اور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص جغرافیائی اور ویسے طاقت ودیت کی ہے، وہ دنیا کی آنکھ میں کھٹکتی ہے. وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ جو مرضی کر لیں، نہ کبھی برہمن زائنسٹ پہ تیار ہوگا، نہ کبھی کرسچن زائنسٹ پہ تیار ہوگا، نہ کبھی جوئش زائنسٹ پہ تیار ہوگا. اس میں آپ یہ بھول جائیے کہ بھئی ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. نہ، یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ اچھا، باقیوں کو میرے پتا نہیں. صاحب مودی کے آپ کو آپ بہت کھٹک رہے ہیں اور وہ بڑا اسلحہ جمع کر رہا ہے، کہیں تو اس نے استعمال کرنا ہے نا، صرف دیوالی پہ تو نہیں چلائے گا نا. دیکھیے، کل آپ نے محل کہ ہمارے ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی. پاکستان نے بڑی واضح بات کی ہے اور یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ 500 رافیل بھی آ جائیں تو بھی پاکستان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، ہم بھارت جو مرضی کر لے کر کیا کرے گا پاکستان کو؟ ہم چل دوڑے گا پاکستان. اگر پاکستان کو کچھ کر سکتا تو پاکستان سے بہت پہلے وہ کر چکتا. اب بھی وہ چکے ہوئے نہیں، لیکن کیا ہم اس کو یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نہ صرف اس کو برداشت کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کو وہ سبق سکھا سکتے ہیں جو شاید اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اس میں. اور میں اس میں نیوکلیر ویپنز کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس میں اچھا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جسم جو ہے نا وہ تو چائنا کے ساتھ ہے، دل امریکہ کے ساتھ ہے، اور اب وقت آ رہا ہے کہ 2 بلاکس میں دنیا بٹ رہی ہے اور ہمیں چوز کرنا ہے. تو کتنا آسان یا مشکل ہے ہمارے لیے یہ چوائس کرنا؟ یہ ہے تو مشکل ہی ہے، کیونکہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے بہت سے ریزنز ہیں جس وجہ سے ہم مغربی دنیا کے ساتھ اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی. لیکن جو ریل پالیٹکس جس طریقے سے دنیا ترتیب پا رہی ہے، جس طریقے سے، اور چین جس طریقے سے اس خطے میں آ رہا ہے، اور امریکہ جس طریقے سے چین کو انفلوئنس کو نگیٹ کرنے کے لیے جو سٹیپس اٹھا رہا ہے، یہ جو کل انہوں نے یو اے کے ساتھ کیا ہے، یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ چین جا چکے. ایران میں بہت بڑی پریزنس چین کی ہونے والی ہے، عمان میں آلریڈی چین پریزنٹ ہے، ایریٹریا میں آلریڈی چین پریزنٹ ہے، افریقہ میں آلریڈی چین نے کافی انروڈ بنا لے ہوئے ہیں. اور اس سے زیادہ کیا لیبنان میں بھی
جو وہ حزب اللہ ہے وہ چین کو پکار رہے ہیں وہاں پہ. تو امریکہ کے لیے تو مسئلہ ہے یہ, کسی نہ کسی اسٹیج پہ پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا, اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے چوائس ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی ہے, کیونکہ پاکستان نے چائنا کے اتنا پیسہ دینا کہ وہ تو ریٹرن ہو نہیں سکتا, تو ہم خود بخود ان کی سائڈ پہ جانا پڑے گا نا. دیکھیں پیسہ تو ایک چیز ہے نا, چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان دیکھیں سی پیک کا جو مین جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے نا, اس میں جو پیوٹ ہے وہ گوادر ہے. یہ اس گوادر کو آپ نکال دیں, سی پیک جہاں سے گر جائے گا سارا کچھ نیچے اس کا. تو چین بھی پاکستان کو کھو نہیں سکتا. اس لیے ایک وہ ان وے یہ نہیں کہ بھئی پاکستان کی برابری کر سکتا ہے, لیکن جتنی چین کو پاکستان کو چین کی ضرورت ہے, چین کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے, اتنی نہیں ہوگی. لیکن پاکستان کے بغیر چین کا اس خطے میں موو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اب کیا وقت آ گیا کہ پاکستان کو امریکہ, سعودی عربیہ اور ٹرکی اور ایران ان کے بیچ میں فیصلہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں میرے خیال فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں, جو میں یہ دیکھ رہا ہوں فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اب ان کو عملی جامہ پہنانے کے بعد کس طریقے سے شکل سامنے آتی ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. فیصلہ پاکستان نے کر لیا کہ پاکستان نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جو تو ہمارے ساتھ یہ ساتھ دے گا پاکستان کے ساتھ رہے گا. اس میں کوئی بھائی چارے کی بات نہیں ہے, کوئی دوستی کی بات نہیں ہے. یہ کھلے مفادات کی دنیا ہے. پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت کرنے کو تیار ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج آپ نے صدر ملک کی بھی شاید بات سنی ہوگی کہ لگتا ہی ہے کہ پاکستان کو دنیا مسلم امہ کی لیڈرشپ پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو وہ ایک چیز ہے, لیکن وہ میں اس سے قطع نظر یہ بات کرنا ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے یہ فیصلے کر لیے ہیں. اگر فیصلے پاکستان نے نہیں کیے اور اس کے بعد موو نہیں کرا تو پاکستان آلریڈی لیٹ ہو گیا ہے, پھر ہمیں مار پڑے گی بہت زیادہ. جناب غلام صاحب کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ سن رہے تھے ان کے اوپینینز جو تھے, آبزرویشن جو تھی, آپ کی جو اس میں رائے ہو ہمیں ضرور بھیجیے گا کامنٹس میں اپنی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.